میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، میں نے آپ خدا کی خدمت میں ایک آیت کریمہ اور 4 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور احادیث کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی یہ میں نے اس لیے کہا بولیں تاکہ آپ غلط ترجمہ کر لیں تو مجھے ٹھیک ترجمہ کرنے کے ساری ہے۔ اگر آپ نہ بولتے تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ کو سمجھنا آتی۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر قادیانی اعتراض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں آئیں گے، وہ پوچھتے ہیں نبی ہوں گے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی بھی ہوں گے۔ تو تم کہتے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ پھر آپ جواب دیں گے نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ 2 حیثیتیں آپ تسلیم کرتے ہیں، ایک نبی اور ایک امتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مرزا امتی بھی ہے نبی بھی ہے، تو آپ نے جو دعویٰ کیا تھا آپ نے تو ٹوٹ گیا۔ اس کے لیے آپ پھر جواب دینے پڑتے ہیں۔ اس لیے سب سے آسان ترجمہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ کسی نبی کا پیدا ہونا اور بات ہے اور پیدا شدہ نبی کا نازل ہونا اور بات ہے۔ آپ کے طلباء اور علماء کثیر تعداد میں ہیں، اس لیے میں بعض باتیں علمی کہتا جاؤں تو آپ محسوس نہ فرمائیں۔ آپ کے ذہن میں شبہ پیدا ہوگا کہ پیدا نہیں ہوگا، یہ ترجمہ کس لفظ کا کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس میں تو پیدا ہونے والا لفظ ہی نہیں ہے، تو ترجمہ کس کا کیا ہے؟ دیکھیں لا نبی بعدی، لا نبی یہ جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے اور بعدی اس کی خبر ہے۔ اور لائق یہ جنس کا اسم مبنی بر فتح کو ہو منصوب کو ہو، منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ بعدی تو محلن مرفوع ہے، لفظاً مرفوع نہیں ہے۔ بعد مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق محذوف کے ہے۔ جو آپ نے محذوف نکالنا ہے وہی آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ آپ نے محذوف نکالا تھا قائمٌ ثابتٌ، تو ترجمہ کیا کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں نے ثابتٌ اور قائمٌ کی بجائے محذوف مانا ہے موجودٌ۔ اب ترجمہ ہوگا آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کچھ مقدر کو آپ نے ماننا ہے ورنہ ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ مقدر وہ لفظ مانے کہ جس سے اعتراض ہو، اس سے بہتر ہے مقدر وہ لفظ مانے جس سے اعتراضات ختم ہو جائے۔ اس لیے میں اکثر عباس کو کہتا ہوں میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں ہوں۔ خطیب ایسی باتیں کہتے ہیں ان کو اعتراض ہوتے ہیں، وکیل کوشش کرتے ہیں ایسی بات کریں کہ مخاطب کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ اب پھر بات سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہی ترجمہ کرنا ہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بھی سوال ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، پرانے نبی ہوں گے۔ نئے نبی کا آنا اور بات ہے اور پرانے نبی کا پھر آنا یہ اور بات ہے۔ آپ کو ہوگے پرانا یہ کہاں لکھا ہے، اس پر بھی تو دلیل ہونی چاہیے۔ پرانا کہاں لکھا ہے؟ یہ پرانا قرآن کریم میں لکھا ہے۔ حضرت مریم کو جب حضرت جبرائیل نے بیٹے کی بشارت دی تو اس میں کئی باتیں تھیں۔ نمبر ایک اس میں بشارت یہ تھی
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تمہیں بیٹا ایسا دیں گے کہ جب وہ گود میں ہوگا تب بھی باتیں کرے گا، اور جب بڑھاپا ہوگا تب بھی بات کرے گا۔ گود میں بچے کا صحیح بات کرنا یہ قابل تعجب ہے، لیکن بڑی عمر میں صحیح باتیں کرنا یہ کوئی قابل تعجب نہیں ہے۔ یہ خوشخبری کون سی ہے کہ جب یہ بڑی عمر میں ہوگا تب بھی سمجھداری کی باتیں کرے گا؟ یہ کوئی بشارت بنتی نہیں ہے۔ گود میں باتیں کرے گا یہ بشارت تو بنتی ہے، لیکن بڑی عمر میں سمجھداروں کی باتیں کرے گا یہ کوئی خوشخبری نہیں بنتی۔ اس کا معنی یہ ہے یہ خوشخبری کب بنے گی جب یہ بات قابل تعجب ہو، اور قابل تعجب کب ہوگی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے۔ کیوں؟ جب اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 32 سال ہے۔ 32 سال کی عمر پہ کہول نہیں کہتے، اس کو شاب کہتے ہیں، جوان۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے آنا ہے، پھر بڑھاپا ہونا ہے، اور پھر باتیں کرنی ہیں۔ حضرت مریم کو بشارت یہ ملی تھی کہ یہ نبی گود میں بات بھی کریں گے اور بڑھاپے میں بات بھی کریں گے۔ بڑھاپا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، 32 سال کی عمر میں چلیں گے، جب دوبارہ آئیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ اس لیے آپ یہ کہہ لیں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تب بھی ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی کی امت قیامت تک رہنی ہے، نبی ان میں ہوگا نہیں تو امت کی رہنمائی کرے گا کون؟ اس کے لیے پیغمبر نے 4 طبقات فرمائے ہیں۔ نمبر 1، میں دنیا میں نہیں ہوں گا اور میرے بعد تم ہوگے تو دین میں تمہیں اختلاف نظر آئے گا۔ اب اس ایک مسئلہ تو حل ہوا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مولویوں میں اختلافات بہت ہیں، ہم کدھر جائیں؟ مولوی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ میں کہتا ہوں آپ ادھر جائیں جدھر آپ کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، ادھر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دین میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اللہ کے پیغمبر اختلاف مٹے گا کیسے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت سے اختلاف ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ہرگز نہیں فرمایا کہ میری حدیث سے اختلاف ختم ہوگا، فرمایا میری سنت سے اختلاف ختم ہوگا۔ سنت